السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مہینہ رمضان المبارک کا چل رہا ہے۔ حضرات، اس مہینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا فرمان ہے اور ہم بندوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور کیوں فرض کیے گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کیوں فرض کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا کیوں رکھنا چاہتا ہے؟ اس میں اس کی مشیت کیا ہے؟ اس میں حکمت کی بات کیا ہے؟ حضرات، آپ حضرات جو بھی جانتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے کہ کوئی بھی تکلیف اپنے بیٹے کی ماں برداشت نہیں کر سکتی، لیکن وہی ماں اپنے بیٹے کی بھلائی کے لیے جب بیٹا بیمار ہو جاتا ہے تو خود وہی ماں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے، اور جانے کے بعد میں کڑوی اور تیکھی دوائیاں اسے پلاتی ہے۔ اب بیٹا یہ سمجھے کہ میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی ہے، میری دشمن بن گئی ہے، تو یہ اس کا سوچنا غلط ہوگا۔ آپ بھی کہیں گے یہ بچہ غلط سوچ رہا ہے، کیونکہ اس میں حکمت ہے، اور اس حکمت کو وہ چھوٹا سا ننھا بچہ نہیں جانتا ہے، اس لیے وہ غلط کہہ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کی حکمتیں اسے معلوم ہو جاتی تو کبھی غلط نہیں کہتا۔ جیسا کہ آپ حضرات جب بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو ان ساری باتوں کا علم ہوتا ہے۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچوں سے، اس کی بھلائی کے لیے اسے تھوڑی تیکھی دوائیاں پلاتی ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں اپنے اس بچے کو سوئی لگواتی ہے ڈاکٹر سے کہ اس کا مرض دور ہو جائے۔ بچے کو جب سوئی لگتا ہے تو اسے درد کا احساس ہوتا ہے۔ وہی ماں جو ماں ٹھنڈک کے موسم میں پیشاب پر خود سو جاتی مگر اپنے بچے کو اپنے سینے پہ سلاتی، وہی ماں آج اپنے بچے کو سوئی لگوا کے تکلیف دے رہی ہے۔ بچہ تو سوچتا ہوگا کہ میری ماں میری باغی ہو گئی ہے، اس کے دل سے میری محبت ختم ہو چکی ہے۔ لیکن حضرات، ماں جانتی ہے اس میں اس بچے کی بھلائی ہے۔ میرا بیٹا سوئی لگ جائے گا تو اس کا مرض دور ہو جائے گا، اس کا بخار دور ہو جائے گا۔ جب ایک ماں اتنی محبت کرتی ہے کہ نقصان سے بچانا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو، اور نقصان سے بچانے کے لیے تھوڑی تکلیف اپنے بچے کو دیتی ہے کہ میرے بچے کے اندر جو مرض ہے دور ہو جائے، اسی طرح اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں سے سچی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو پھر اپنے بندوں کو بھوکا پیاسا کیوں رکھتا ہے؟ آخر اس میں حکمت کیا ہے؟
کیوں بھوکا پیاسا رکھتا ہے جو رب اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ حضرات، اللہ خود آگے ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ، تمہارا دل خوبصورت ہو جائے، تمہارا دل روشن ہو جائے، تمہارا دل گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ اور روزہ صرف پیٹ کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان اپنے ہاتھ کا روزہ رکھے، انسان اپنی زبان کا روزہ رکھے، انسان اپنی آنکھوں کا روزہ رکھے، انسان اپنے کانوں کا روزہ رکھے، انسان اپنے پیروں کا روزہ رکھے۔ جب تمام چیزیں مکمل ہوں گی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ممنوعات چیزوں سے بچے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزہ کو قبول فرمائے گا۔ یہ روزہ کی حقیقت ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ صرف ہم کھانا نہیں کھائے، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہے، سمجھتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہو گیا۔ ایسے روزہ کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اس روزہ میں گناہوں سے محفوظ نہ رہا جائے، اس روزہ میں نماز کی پابندی نہ ہو۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے رکھوا رہا ہے کہ تم متقی ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، اس کا مقصد ہی وہی ہے۔ لیکن آپ صرف اگر روزہ رکھ کے نمازوں کو چھوڑتے رہیں، اپنی زبان سے گالیاں بکتے رہیں، اپنی زبان سے چغلی غیبت بکتے رہیں، اپنے زبان سے بے حیائی کی باتیں کرتے رہیں، اپنے ان آنکھوں سے غلط چیز دیکھتے رہیں، بد نگاہی کرتے رہیں، اپنے کانوں سے دوسروں کی برائی کو سنتے رہیں، دوسروں کی غیبت سنتے رہیں، اپنے اس پیر سے چل کر گناہ کی طرف جاتے رہے، اپنے ان ہاتھوں سے گناہ کرتے رہے، چوری کرتے رہے، کسی کو ناجائز آپ نے مارا، آپ نے تکلیف دی ان ہاتھوں سے، آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے روزے کو آپ کے منہ پہ مار دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا روزہ مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو روزہ رکھوایا تھا مقصد پورا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے روزہ اس لیے رکھوایا ہے کہ تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تمام گناہوں کو چھوڑ دو۔ روزہ نام ہے تمام گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں لگ جانا۔ آج مسلمانوں کی کیسی حالت ہے کہ روزہ بھی رکھتا ہے اور مسلمان گالی بھی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روزہ بھی رکھتا ہے، مسلمان چوری بھی کرتا ہے۔ روزہ بھی رکھتا ہے، روزے کی حالت میں مسلمان کسی کی غیبت کرتا ہے، روزے کی حالت میں مسلمان کسی کی چغلی کرتا ہے، روزے کی حالت میں مسلمان جھوٹ بولتا ہے، روزے کی حالت میں مسلمان ایک دوسرے پہ ظلم و ستم کرتا ہے، روزے کی حالت میں مسلمان بد نگاہی کرتا ہے، روزے کی حالت میں مسلمان چوری کرتا ہے۔ اے لوگو سن لو، اے اللہ کے بندو سنو، اگر تم رب کو راضی کرنا چاہتے ہو، روزہ رکھے ہو، تو رب کے لیے اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں اتنے ثواب کی نیت سے، ایمان کی وجہ سے، ثواب کی نیت سے، ثواب کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ روزے کی فضیلت ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہیں ان کے لیے ایک جنت الگ ہے، ایک جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، اس جنت کے دروازے سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ لیکن مسلمانوں، اس اعزاز کو پانے کے لیے آپ کو گناہوں سے توبہ کرنا ہوگا، آپ کو ساری خطاؤں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ جب اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھے ہیں اللہ کے لیے، تو آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی نمازیں نہ چھوٹنی پائیں،
آپ کی زبان سے کوئی بےہودہ کلمات نہ نکلنے پائیں، آپ سے جھوٹ نہ ہونے پائے، آپ کسی کی چگلی غیبت نہ سنیں، آپ اپنی ان آنکھوں سے بدنگاہی نہ کریں، ورنہ آپ کا روزہ بیکار جائے گا، صرف آپ کا بھوکا رہنا رہے گا اور کوئی فائدہ آپ کو نہیں دے گا۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود بھی آپ اس مہینے میں اپنے گناہوں کی رو رو کے دعا مانگیے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے، اور اگر آپ گناہ کرتے رہے، روزہ رکھتے رہے، کوئی فائدہ ہی نہیں روزہ رکھنے کا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ جو مقصد تھا روزہ رکھنے کا وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ، تم نیک ہو جاؤ، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے روزہ رکھوا رہا ہے۔ حضرات، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزہ کس چیز کا نام ہے۔ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ تمام خطاؤں کو چھوڑ کر آپ نیک ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ اس لیے مسلمانوں، اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو اپنے روزہ کی حفاظت کریں، اسے باطل ہونے سے بچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے روزہ رکھیں۔ آپ کسی کے دکھاوے کے لیے قطعاً بھی آپ روزہ نہ رکھیں کہ آپ کا یہ عمل برباد ہو جائے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو تمام گناہوں سے۔ چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا، مگر بڑے گناہوں کے لیے آپ کو توبہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ مسلمانوں، اس رمضان کے مہینے میں آپ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں توبہ بہت قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ توبہ استغفار کرتے رہیں، تمام گناہوں کے چھوڑنے کا مصمم ارادہ رکھیں اور اس کو ترک کر دیں صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلاتاخیر آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہاں اتنا کہیں گے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسی طریقے سے اور بھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ تب تک کے لیے ہمیں آپ اجازت دیجیے، تب تک کہ ہم آپ کے لیے اگلی ویڈیو لے کر آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔